بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کا سبق القواعد فی علم التجوید۔ آج وقف کا سبق ہے جی۔ عملی طور پہ نورانی قاعدے میں ہم وقف پڑھ چکے ہیں، اور اسی طریقے سے حرکات کا سبق تھا، تینوں حرکات کی ادائیگی کا، تو اس کے بھی ادائیگی عملی طور پر حرکات کی تختی نمبر 4 میں پڑھ چکے ہیں۔ سکون کے بارے میں لکھا ہے کہ حرف ساکن کے اندر قلقلہ نہ ہو، حروف قلقلہ کے علاوہ کیسے اس کو قلقلے سے بچایا جا سکتا ہے، وہ بھی ہم تختی نمبر 10 کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ تشدید کی ادائیگی لکھی ہوئی ہے شاد والی تختی کے اندر، ہم اس کی ادائیگی بھی پڑھ چکے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ شاباش، الحمدللہ۔ تو وقف کا جو اجمالی بیان ہے وہ کیا ہے کہ آگے تفصیلات اس کی موجود ہیں، کیونکہ وقف کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ معنی کے ساتھ۔ بولو کس کے ساتھ ہے؟ معنی کے ساتھ۔ تو اس لیے بڑی اہم بات اس پر توجہ کرنی ہے۔ تجوید، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ترتیل کی کیا وضاحت فرماتے ہیں؟ ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ تجوید کس سے اس کا نام ہے کہ تجوید کا تعلق قرآن کے حروف اور الفاظ کے ساتھ ہے، اور وقف کا تعلق قرآن کے ترجمے اور قرآن کے معنی کے ساتھ۔ ٹھیک؟ تو اس لیے خلاصتاً جو مضمون ہے، یعنی جہاں مضمون مکمل ہو جاتا ہے، بات پوری ہو جاتی ہے، جیسے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پیچھے صاحب ایمان والوں کا تذکرہ تھا، یہاں ان کی کامیابی کی بات بتا دی۔ آگے ان الذین کفروا سے کافروں کا شروع ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مضمون پورا ہو جاتا ہے، اس کو وقف تام کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی کے حوالے سے علامات بھی بتا دی جائیں گی۔ دوسرا ہے کہ مضمون ختم نہیں ہوا لیکن بات مکمل ہو گئی۔ بات کر رہے تھے نا، تو ایک مضمون کی کئی باتیں تھیں، 2 باتیں پوری ہوئیں، ایک بات پوری ہوئی، وقف آ گیا، جیسے ينفقون پہ۔ دوسری بات پوری ہوئی، یوقنون پہ، وقف آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وقف جو ہے نا وہ کافی کہلاتا ہے، وقف کافی۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بات پوری ہوئی، مضمون پورا نہیں ہوا۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جملہ پورا ہو جاتا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ آیت کے درمیان میں ہو، اس کو کہتے ہیں وقف حسن، یعنی ایسا نہ ہو کہ بات سمجھنی، جیسے الحمدللہ، بات پوری ہو گئی، جملہ پورا ہو گیا، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اب وہ ہے کون؟ رب العالمین۔ تو جملہ پورا، بات پوری نہیں ہوئی، ایک جملہ پورا ہو گیا، سمجھ؟ ایک جملہ لیکن بات پوری نہیں ہوئی، تو اس کو وقف حسن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ کرنے کے ہیں وقف۔ اس کے علاوہ جب بات جہاں پوری نہیں ہو رہی، معنی پورا نہیں ہو رہا تھا، یعنی جملہ پورا نہیں ہو رہا تھا، ایسی صورت میں کہیں وقف کر دیا، ادھوری بات ہوئی، بات سمجھ نہیں آ رہی، معنی پورا نہیں ہو رہا، اس کو کہتے ہیں وقف کبھی۔ ایسا وقف کرنا نہیں چاہیے۔ ہاں، اضطراری حالت میں وقف ہو جائے تو پھر اعادہ کر کے اس قباحت کو ختم کر دیا جائے۔ ٹھیک؟ اب اسی طرح جیسے آپ کے سامنے قرآن پاک آپ جب دیکھتے ہیں تو اس پر لکھا ہوتا ہے گول دائرہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ یہاں پر وقف کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ ویسے تو وقف کا تعلق اس آیت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ترجمے کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ ہاں، بہت سی اس طرح کی اس چیز کی مثالیں موجود ہیں۔ جی، آیت لکھی ہوتی ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے لام الف لا، مطلب کہ یہاں وقف نہ کرنا بہتر ہے معنی کے اعتبار سے، لیکن چونکہ آیت پر وقف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے تو لہٰذا آیت پر وقف کرنا سنت ہے۔ ٹھیک؟ اچھا، تو اس لیے، اور اکثر جگہوں پہ اس کے اوپر جو علامت لکھی ہوتی ہے طا میم، اس کا مطلب کہ یہاں وقف تام ہے، بات پوری ہو رہی ہے۔ سمجھ گئے جی؟ اسی طرح وقف کافی کی یعنی کہ یہ رموز دی ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہے میم۔ میم کی رمز وقف لازم کی علامت ہوتی ہے، اور یہ یاد رکھنا وقف لازم کا اس وقت مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ آیت پڑھ رہے تھے، پیچھے کافروں کا تذکرہ تھا، آیت ختم ہو رہی، اس کے بعد آگے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک لوگوں کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ اگر آپ یہ آیت بھی پڑھی اور یہاں وقف نہیں کیا، وقف لازم تھا، اگر یہ آیت بھی پوری پڑھ گئے، اب بات صحیح ہوگی۔ مطلب کیا ہے
پہلے کافروں کا تذکرہ ان کا انجام بتانے کے بعد ایمان والوں کا ذکر ہوا، اس کا بھی انجام آخر تک بتا دیا۔ اور اگر نہیں کیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ نقصان ہوتا ہے، کافروں کا تذکرہ چل رہا تھا، کس کا؟ کافروں کا، تو آگے کہہ دیا الذین آمنوا، کافروں کا یہ انجام ہوگا، اور الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ استغفر اللہ، اب یہ معنی غلط ہو گیا، آپ سمجھ گئے جی؟ اس لیے اس طرح اگر وقف تھوڑا سا آگے پڑھ لیں تو یہ غلط ہوتا ہے، اس لیے لکھا ہوتا ہے وقف پر میم کی علامت لکھے وقف پر لازم ہے، یہاں وقف کر لو، ایسا نہ ہو کہ آگے اگلی آیت کے 2 حرف پڑھ کے معنی خراب کر دو، سمجھ گئے جی؟ شاباش۔ اسی طرح طا، جیسے میں نے ابھی عرض کر دیا، جیم لکھا ہوتا ہے وقف جائز، اسی طرح زا وقف مجوز، ہاں جی، اس طرح لکھا ہوتا ہے صاد وقف مرخص، رخصت ہے وقف کرنے کی۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ گول دائرہ، میم، طا، جیم، زا، صاد، یہ علامات جہاں لکھی ہوئی ہوں آیت کے اوپر یا آیت کے اندر، وہاں وقف کر کے آپ آگے پڑھ سکتے ہیں، اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعادہ نہیں کریں گے تو کوئی معنی غلط نہیں ہوگا، بس یہ موٹی موٹی علامات آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ اس کو کہتے ہیں رموز، کیا کہتے ہیں؟ رموز اوقاف، یعنی کہتے ہیں ویسے تو گونگے دی رمضان گونگے دی ماں جانے، ہاں، تو یہ جو رموز آپ کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ آپ قرآن والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، آپ کو ان رموز کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال علامہ سجاوردی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ علامات جو ہے نا متعین فرمائی، تو اس حوالے سے اکثر طور پر الحمدللہ معنی کی مناسبت سے علامات لگی ہوئی ہیں۔ بعض جگہوں پہ ایسا نہیں بھی ہوتا تو وہاں پر بندہ علماء سے پوچھ لے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اسی طرح وقف کی اہمیت کے حوالے سے آگے کیفیت وقف اور محل وقف کے حوالے سے، محل وقف آخری حرف کو ہم جب ختم کرتے ہیں، جہاں سٹاپ کرتے ہیں، وقف آیت پہ کرنا پڑتا ہے نا، سٹاپ جب کرتے ہیں، تو اس وقت اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش لگی تو اس کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، اس کے اعتبار سے نام ہے، اس کو محل وقف کہا جاتا ہے۔ تو اس کی قسمیں ہیں جی، کس کیفیت کے ساتھ وقف کرنا ہے جی؟ کیفیت وقف کے حوالے سے کیا کیفیت ہوگی؟ آخر میں زبر ہوگی تو کیا کریں گے؟ وقف بالاسکان، زیر پیش ہوگی وقف بالاسکان، 2 زبر ہوگی تو وقف بالابدال، یہ پڑھ چکے نا، 2 زبر کو الف سے بدلنا۔ اسی طریقے سے گول تا ہوگی تو اس کو وقف میں ہاتھ سے بدل، وقف بالابدال۔ اور اسی طرح آخری حرف پہلے سے ساکن ہے، آوا، مأوا، والضحیٰ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف بالسکون، پڑھ چکے نا، آخری حرف وقف میں پہلے سے ساکن ہو۔ اسی طرح اشمام اور روم، اشمام اور روم جو علامات ہیں، اس کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن یہ عموماً امتحانی مقام ہے، امتحانی، یعنی امتحان کے طور پر کوئی استاد پوچھ لے کہ وقف روم کیسے ہوتا ہے، لیکن عموماً ہم جب منزل پڑھتے ہیں، پڑھتے وقت، سنتے سناتے وقت عموماً اس کی ضرورت پیش نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر امتحاناً ضرورت پیش آئے تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ روم 2 حرکتوں میں ہوتے ہیں، زیر اور پیش میں، اور اس میں حرکت کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں، جیسے نستعین، یہ نو تھوڑی سی آواز ہے، نستعین، نستعین، پوری آواز، نستعین، کیسے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ روم، کیا کہتے ہیں؟ زیر اور پیش دونوں میں ہوتا ہے۔ اور جو وقف بالاشمام ہے، آخری وقف اسکان کی طرح ساکن کرتے ہیں، لیکن صرف ہونٹ گول کرتے ہیں، نستعین، کیسے؟ ہاں، نستعین، سمجھ آ گئی بات جی؟ تو انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا، مشق کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔